بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, welcome in second year biology class. ہم بائیولوجی کے چیپٹر نمبر 25 سے سٹارٹ کریں گے جو کہ ایکولوجی کا چیپٹر ہے، اور اس کے بعد 26 and 27 بھی جو ہے وہ ایکولوجی کے ہی چیپٹرز ہیں. تو بات ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 25 ایکو سسٹم کی. اس میں سب سے پہلے پیج پر آپ کو جو ہے وہ ایک قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور تو دیکھتا ہے زمین خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے. تو اس آیت کے ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم زمین کے بارے میں پڑھیں گے، زمین پر بارش اور اس سے جو پانی کی کمی زیادتی، ٹیمپریچر کی چینج، اور جو جتنی بھی جو ہے وہ جاندار ہیں اس کے اوپر، جس میں پلانٹس، اینیملز اور سارا کچھ جو ہے، اور ان کے آپس میں تعلقات اور ان کا کیا ریلیشن ہے آپس میں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم اس چیپٹر میں جس کا نام ایکو سسٹم ہے میں ڈسکس کریں گے. ایکو سسٹم ورڈ جو ہے وہ 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے: ایکو اینڈ سسٹم. ایکو انوائرمنٹ اینڈ سسٹم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کلیکشن آف ریلیٹڈ پارٹس ہوں جو کہ ایک یونٹ کے طور پر فنکشن کریں. تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم ایکو سسٹم کیا ہے: کمپلیکس سیٹ آف ریلیشن شپس امنگ دا لیونگ آرگنزمس. اور سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہم ایکولوجی کے چیپٹرز پڑھنے چاہ رہے ہیں، تو پہلے ایکولوجی کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ٹرم ایکولوجی ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے اور کن الفاظ سے مل کر بنا ہے. ایکولوجی گریک ورڈ ہے جو کہ 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے: اوئیکوس میننگ دا فیملی ہاؤس ہولڈ. فیملی ہاؤس ہولڈ، ہاؤس ہولڈ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جاندار جو کہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہوں اسے ہاؤس ہولڈ کہا جاتا ہے، یعنی دوز لیونگ ان دا سیم ریزیڈنس. تو اوئیکوس کا مطلب کہ ہم ایک جگہ پر رہنے والے جانداروں کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. لاجی کا مطلب دا اسٹڈی، یہ ہم نے بائیولوجی کے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا جہاں پر بائیو اور لاگس کی بات کی تھی. تو لاگس کا مطلب اسٹڈی کرنا، تھنکنگ، ریزننگ. تو یہ ٹرم جو کہ یہ ایکولوجی ہے، سب سے پہلے جرمن زولوجسٹ ارنسٹ ہیکل نے 1866 میں پرپوز کی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اسے ایکولوجک کا نام دیا تھا. اور کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ دا اسٹڈی آف ریلیشن شپ آف اینیملز ٹو دیئر انوائرمنٹ. جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی بات کی، تو جانداروں کا اپنے ماحول کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایکولوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. انوائرمنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ بھی ایک گریک ورڈ ہے جو کہ انوائرن سے لیا گیا ہے، اور انوائرن مینس جو ہے وہ انسرکل، سراؤنڈنگ. تو اس کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا ہے تمام فزیکل فیکٹرز کو، کہ جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم بیسیکلی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: بائیوٹک اینڈ نان بائیوٹک. جو نان بائیوٹک فیکٹرز ہیں وہ سارے کی ساری انوائرمنٹ کہلائے گی، اور جو بائیوٹک فیکٹرز ہیں وہ لیونگ آرگنزمز ہوں گے. تو ان فزیکل اور بائیولوجیکل یا اے بائیوٹک اور بائیوٹک ممبرز یا فیکٹرز یا کمپوننٹس کا آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. ایکو سسٹم کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکولوجی کا میجر یونٹ ہے، اور ایکو سسٹم کے اندر جانداروں کا تعلق جو ہے ان کے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اور وہ ماحول جانداروں کا جو ہے وہ صرف انہی باؤنڈریز کے اندر ہوگا یا اس لمیٹڈ ایریا کے اندر جس کو ایز اے ایکو سسٹم یا یونٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے
ڈسکس کیا جاتا ہے. ابھی پہلے بات ہوئی کہ ایکو سسٹم جو ہے وہ اس لفظ کے دو حصے ہیں، ایکو اینڈ سسٹم. ایکو جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے اس سے مراد، اور سسٹم سے مراد بتائے کہ ڈفرینٹ ریلیٹڈ پارٹس جب مل کے ایز اے یونٹ کام کرتے ہیں تو اسے سسٹم کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے پہلے ڈائجسٹیو سسٹم، سرکولیٹری سسٹمز پڑھے، تو ڈائجسٹیو سسٹم میں کیا تھا کہ اورل کیویٹی کے پارٹس، اسٹمک، انٹسٹائن، لیور، سپلین اور ڈفرینٹ جو ہے وہ پینکریاز، سارے کے سارے مل کر جو ہے وہ ڈائجیشن کو کمپلیٹ کرتے تھے اور ایز اے یونٹ فنکشن کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے انوائرمنٹ اور اس کے اندر پائے جانے والے تمام جاندار اور ان کا آپس میں تعلق جو ہے اس کو ایکو سسٹم میں جو ہے وہ اسٹڈی کیا جائے گا. دا ایکو سسٹم جو ہے اگر ہم اس کے کمپوننٹس کی بات کریں تو اس کے دو بیسک کمپوننٹس ہیں، بائیوٹک اور اے بائیوٹک. بائیوٹک میں جو ہے وہی آ جاتا ہے جاندار تمام، اس میں اینیملز، پلانٹس، فنجائی، مائکرو آرگینزمز. اور اے بائیوٹک فیکٹرز یا نان لیونگ فیکٹرز میں آ جائیں گے ٹیمپریچر، لائٹ، واٹر، فوڈ. تو ان سب کو نان لیونگ کہا جائے گا. بائیوٹک کمپوننٹس اور اے بائیوٹک کمپوننٹس. اے بائیوٹک کمپوننٹس میں ایٹماسفیئر، کلائمیٹ، سوائل، واٹر، جن کو ہم ایٹمو کا مینز ہوتا ہے ایئر اور اسفیئر مین پلیس. تو ہوا میں جو جگہ جہاں پر جاندار پائے جاتے ہیں اسے ایٹماسفیئر، اور کلائمیٹ آب و ہوا کہ کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے جو کہ وہاں کی لائف کو افیکٹ کرتی ہے. سوائل کو لیتھوسفیئر بھی کہا جاتا ہے اور واٹر کو ہائیڈروسفیئر کہا جاتا ہے. اب ڈفرینٹ کائنڈس ہیں آرگنزم کی جو کہ ایک ایکو سسٹم میں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کو ڈسکس کیا جائے گا کہ اس میں پاپولیشن، کمیونٹی. پاپولیشن سے پہلے سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ آپ کو بتایا اسپیشیز کہلاتا ہے، جو آپ نے پڑھا تھا کہ اسپیشیز جو ہے وہ پاپولیشن بناتی ہے، اور پاپولیشن اسے کہا جاتا ہے جس میں ایک ہی اسپیشیز سے تعلق رکھنے والے تمام جاندار انٹر بریڈ کر سکتے ہیں، یعنی میٹنگ کر سکتے ہیں اور اپنی نئی نسل پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ تمام جب ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اسے پاپولیشن کہا جاتا ہے. یعنی پاپولیشن از اے گروپ آف انٹر بریڈنگ انڈیویجولس اکرنگ ٹوگیدر ان same time at same space. Population of plants and animals in the ecosystem do not function independently of each other. تو اب جب بہت ساری پاپولیشنز ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں موجود ہیں تو ان کے درمیان کمپٹیشن بھی پایا جاتا ہے، خوراک کے لیے، پانی کے لیے، جگہ کے لیے. In some cases one population is the food resource for another. تو یعنی دو طرح سے جو ہے وہ یہ افیکٹ کر رہی ہیں، ایک تو کمپٹیشن ہے اور دوسرا میوچل بینیفٹ ہے کہ ایک دوسرے کو فائدے بھی پہنچا رہی ہیں اور ایک ہی چیز کے لیے مقابلہ بھی ان کے درمیان جاری ہے. تمام پاپولیشنز مل کر جو ہے جو ایک ایکو سسٹم میں سروائیو کر رہی ہیں ان کو کمیونٹی کہا جاتا ہے، اور یہ کمیونٹی جو ہے وہ مختلف پاپولیشنز مل کر جو ہے وہ کمپوز کر رہی ہیں ایکو سسٹم کو. ایکو سسٹمز کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، انڈیویجول لیول، پاپولیشن لیول، کمیونٹی لیول. تو سب سے پہلے انڈیویجول لیول کی بات کریں گے. انڈیویجول لیول یعنی ہم ایک ممبر کو اگر ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں مین کس طرح سے جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے اور افیکٹ کر رہا ہے فزیکل فیکٹرز کو یا انوائرمنٹ کو، اور پھر اس کے ممبرز جو ہے وہ ایک ہی طرح کے اگر انڈیویجولز ہیں تو ہم نے اس کو پاپولیشن کہا. اور پاپولیشن جو ہے وہ پھر اس میں ہم اس کو مختلف ٹرمز جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس میں گروتھ ریٹ کہ کتنا نمبر آف انڈیویجولز ہیں، ایج ڈسٹریبیوشن یعنی کس ایج کے ممبرز اس پاپولیشن میں موجود ہیں،
نوجوان زیادہ ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے زیادہ ہیں. فردر individuals of these populations interact among themselves and with the individuals of other species to form community. یعنی اب ہم سیکنڈ لیول کی بات کرتے ہیں. جو کمیونٹی لیول ہے اس میں مختلف پاپولیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کس طرح سے جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہیں، کیسے ان سے فوائد لے رہی ہیں، یا ایک دوسرے سے کیسے کمپیٹ کر رہی ہیں، یا کس طرح سے اپنے اس ماحول کو جو ہے وہ چینج کر رہی ہیں جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، یا جو ہے وہ اس کو اثر انداز ہو رہی ہیں اس پر. تو ایکو سسٹمز جو ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ان میں میجر ٹائپس آف ایکو سسٹمز جو ہیں انہیں بائیومز کہا جاتا ہے. اب بائیومز جو ہے وہ کیا ہیں؟ یہ لفظ بھی جیسے بائیومز، بائیو وہی لائف، اور اومز جو ہے وہ اس کی براڈ جیوگرافیکل جو ہے وہ پوزیشن کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں ریجنل ایکو سسٹمز آر نون ایز بائیومز. یعنی کسی خاص علاقے میں پائے جانے والے ایکو سسٹم کو بائیومز کہا جاتا ہے. اب وہ خاص علاقے کس طرح سے؟ وہاں کی انوائرمنٹ کی وجہ سے، وہاں کی کلائمیٹ کی وجہ سے، کہ وہ ڈیزرٹ ایریا ہے تو وہاں پر جو ایکو سسٹم ہوگا اس کے کمیونٹی جو ہے وہ نظر آئے گا کہ یہاں کی جو ہے وہ پلانٹس جتنے بھی ہیں ان میں کانٹے دار پودے ہوں گے، اور جانور جو ہے وہ دن میں نظر نہیں آئیں گے، رات کو نظر آئیں گے. اسی طرح سے گراس لینڈ ایکو سسٹم کی بات اگر ہم کرتے ہیں جو کہ ایک بائیومز کی ٹائپ ہے، کہ وہاں پر گراسز ہی گراسز جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو اب یہ بائیومز جو ہے وہ پلانٹس اور اینیملز کا کمبینیشن ہے جہاں پر سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور بائیوم کو جو نام دیا جاتا ہے وہ وہاں کی کلائمیکس کمیونٹی کے پر دیا جاتا ہے. یعنی جیسے ہم نے بات کی کہ اگر گراس ہی گراس ہے تو وہ اس کی کلائمیکس کمیونٹی ہے. کلائمیکس کا مطلب پیک اس کی جو ہے وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے وہاں پر صرف اسی ٹائپ کی ویجیٹیشن ہوگی سب سے زیادہ. تو وہ سکسیشن کے دوران اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکے ہیں اس کلائمیٹ میں، تو اس لیے اس کو کلائمیکس کمیونٹی کہا جاتا ہے. اور کلائمیکس کمیونٹی اس لیے اس کے جو تمام ممبرز ہیں وہ ایک ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں. یونیفارم لائف، یونی آپ کو پتہ ہے سنگل یا ون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یونیفارم جو ہے وہ سنگل ٹائپ آف ویجیٹیشن کے لیے جو ہے وہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے. جیسے گراس لینڈ یا ڈیزرٹ یا کونیفرس ٹریز، یہ سارے ایکو سسٹم فارسٹ، ڈیزرٹ اور گراس لینڈ بائیومز کی ٹائپس ہیں. اب اگر زمین پر پائے جانے والے تمام بائیومز کو یا تمام ایکو سسٹمز کو اکٹھا ڈسکس کیا جائے تو ہم اسے پلانیٹری ایکو سسٹم کہیں گے. یعنی ہائیسٹ لیول آف ایکو سسٹم جو ہے وہ ہو گیا. جیسے ہم نے پیچھے لیولز کی بات کی، سنگل لیول یعنی انڈیویجول لیول، اور پھر پاپولیشن لیول، کمیونٹی لیول، تو یہ پلانیٹری ایکو سسٹم جو ہے وہ ہائیسٹ لیول جو ہے وہ اس کا ایکو سسٹم کا ہے. فگر 25.1 میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول جو ہے اس کی انوائرمنٹ کو شو کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے انوائرمنٹ اس کو افیکٹ کر رہی ہے. کون کون سے فیکٹرز ہیں اس میں؟ لائٹ ہے، ایئر ہے، گریوٹی ہے، ٹیمپریچر ہے، واٹر ہے، ایئر پریشر ہے. یہ تمام اے بایوٹک فیکٹرز ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس کا اپنے ماحول کے ساتھ تعلق جن جانداروں سے ہے وہ مائکرو آرگینزمز ہیں، ادر اینیملز ہیں، اس کی اپنی ہی اسپیشی کے ممبرز، اسی کی طرح کے ممبرز، اور جو ہے وہ پلانٹس ہیں. یہ سب بایوٹک فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم بایوسفیئر پڑھیں گے. تھینک یو.